پاکستان اور IMF کے درمیان آئندہ مالی سال 2026-27 کے بجٹ سے متعلق مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ مذاکرات کے دوران مختلف معاشی امور، اصلاحاتی اقدامات اور بجٹ حکمت عملی پر تفصیلی اور تعمیری تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت پاکستان نے IMF کو تنخواہ دار طبقے اور کارپوریٹ سیکٹر کے لیے انکم ٹیکس میں مرحلہ وار کمی کی تجویز پیش کی ہے، جبکہ اس کے بدلے اضافی محصولات اکٹھا کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے۔ حکومت نے IMF وفد کو آگاہ کیا ہے کہ وہ قلیل اور درمیانی مدت میں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس بوجھ میں کمی لانا چاہتی ہے۔ حکومتی تجاویز کے مطابق سالانہ 10 لاکھ روپے تک آمدن کو انکم ٹیکس سے مستثنیٰ 20 لاکھ روپے تک آمدن پر 5% ٹیکس عائد کرنے، جبکہ 70 لاکھ روپے سے زائد سالانہ آمدن پر زیادہ سے زیادہ ٹیکس شرح 35% مقرر کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ حکومت نے موجودہ 10% جو اضافی سرچارج ختم کرنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت پاکستان نے عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ مذاکرات کے دوران کارپوریٹ انکم ٹیکس اور سپر ٹیکس میں آئندہ 5 سال کے دوران مرحلہ وار کمی کی تجویز بھی پیش کی ہے۔ اس کے ساتھ حکومت کی جانب سے برآمد کنندگان پر عائد ایڈوانس ٹیکس، کیپٹل ویلیو ٹیکس اور انٹر کارپوریٹ ٹیکس ختم کرنے کی تجاویز بھی IMF کے سامنے رکھی ہیں۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومتی اندازوں میں ان ٹیکس ریلیف اقدامات کے باعث قومی محصولات میں تقریباً 400 ارب سے 950 ارب روپے تک کمی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جس کے ازالے کے لیے حکومت نے IMF کو اضافی ریونیو اقدامات کے ذریعے توازن برقرار رکھنے کی یقین دہانی بھی کرا دی ہے۔ ذرائع کے مطابق عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان کو مالیاتی نظم و ضبط برقرار رکھنے پر زور دیتے ہوئے آئندہ مالی سال کے لیے مجموعی قومی پیداوار کے 2% پرائمری بجٹ سرپلس کا ہدف برقرار رکھنے کا عندیہ دیا ہے۔ تاہم حکومت اس ہدف میں نرمی کی خواہاں ہے تاکہ مجوزہ ٹیکس ریلیف اقدامات کے اثرات کو متوازن کیا جا سکے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ IMF نے پیٹرولیم لیوی پر 18% اضافے کی سفارش بھی کی ہے، جس کے نتیجے میں آئندہ مالی سال کے دوران پیٹرولیم لیوی 100 روپے فی لیٹر تک پہنچنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح صوبوں کو اضافی 430 ارب روپے ریونیو اکٹھا کرنے کا ہدف دینے اور وفاق کو تقریباً 2000 ارب روپے سرپلس منتقل کرنے کا مطالبہ بھی زیر غور ہے۔ ذرائع کے مطابق فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے لیے آئندہ مالی سال کا ابتدائی ٹیکس وصولی ہدف 15,264 ارب روپے تجویز کیا گیا، جبکہ دسمبر 2026 تک ششماہی ہدف 7,022 ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز ہے۔ حکومت نے IMF کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اضافی 215 روپے کے ریونیو اقدامات کرے گی۔ ان اقدامات میں فاسٹ موونگ کنزیومر پر سیل ٹیکس وصولی کے نظام میں تبدیلی بھی شامل ہے، جس کے ذریعے 50 ارب روپے اضافی آمدن حاصل کرنے کا منصوبہ بھی بنا لیا گیا ہے۔ مجوزہ تبدیلی کے تحت بعض مصنوعات پر سیل ٹیکس ویلیو ایڈیشن کے ہر مرحلے کی بجائے براہ راست مارکیٹ میں درج قیمت پر وصول کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے ڈیجیٹل انوائسنگ سسٹم کے دائرہ کار کو مزید وسیع کرنے پر بھی آمادگی ظاہر کی ہے تاکہ سیل ٹیکس کی خودکار نگرانی ممکن بنائی جا سکے۔ FBR کے تخمینے کے مطابق اس اقدام سے آئندہ مالی سال میں تقریباً 40 ارب روپے اضافی ریونیو حاصل ہو سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق چینی، سیمنٹ، تمباکو، مشروبات اور کھاد کے شعبوں میں پروڈکشن مانیٹرنگ سخت کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے، کیونکہ ان شعبوں میں تقریباً 160 ارب روپے کے سیل ٹیکس گیپ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ FBR ان شعبوں میں مزید 48 ارب روپے اضافی ریونیو حاصل کرنے کا ہدف رکھتا ہے، جبکہ ٹیکس آڈٹ کے ذریعے 95 ارب روپے اضافی آمدن کا منصوبہ بھی تیار کیا گیا ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ IMF نے اپنی رپورٹ میں نشاندہی کی ہے کہ پاکستان میں متعدد بنیادی اشیاء اب بھی ٹیکس استثناء یا رعایتی ٹیکس سے مستفید ہو رہی ہیں، جبکہ صوبائی سطح پر الگ الگ سیل ٹیکس نظام کاروباری انتظامی پیچیدگیاں پیدا کر رہا ہے۔ فنڈ نے سیل ٹیکس وصولی کو بہتر بنانے کے لیے ڈیجیٹل انوائسنگ، پروڈکشن مانیٹرنگ اور ریٹیلرز کی رجسٹریشن بڑھانے کی سفارش بھی کی ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی سماہی امدادی رقم 14,500 ارب سے بڑھا کر 18,000 ارب کرنے کی بھی
اصولی تقریباً رضامندی ظاہر کر دی ہے، تاہم اس کے ساتھ ساتھ بجلی اور گیس کے نرخوں میں سال میں 2 مرتبہ اضافے کی شرط بھی برقرار رکھی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال کے لیے دفاعی بجٹ میں اضافے کی تجویز بھی زیر غور ہے، جس کے تحت دفاعی اخراجات 2,564 ارب روپے سے بڑھ کر تقریباً 2,665 ارب روپے تک پہنچنے کا امکان۔ اس طرح وفاقی ترقیاتی پروگرام کے لیے 986 ارب روپے مختص کیے جانے کی توقع ہے، جبکہ صوبائی ترقیاتی بجٹ 2.1 ٹریلین روپے سے بڑھ کر 2.5 ٹریلین روپے تک جا سکتا ہے۔ IMF مشن پر پاکستانی حکام کے درمیان بیشتر نکات پر اتفاق رائے تقریباً ہو چکا ہے، تاہم چند اہم اور حساس امور پر مذاکرات بدستور جاری و ساری ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔